یہ پوسٹ چلائی ہے، محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی، لاش میں جو بدبو تھی نا اس سے پتا چلا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے لاش میں اسمیل سے، بدبو سے پتا چلا کہ انتقال ہو گیا ہے۔ یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا، ڈراموں فلموں میں آنے والے گلوکار، فنکار، اداکار، کامیڈین جو ہوتے ہیں، جوانی میں بہت انجوائے کرتے ہیں لائف کو، لیکن ذرا سا بڑھاپا شروع ہوا، ذرا سا، پبلک بھی چھوڑ دیتی ہے، خاندان بھی چھوڑ دیتا ہے، شوہر بھی چھوڑ دیتا ہے، بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ وہاں ملکوں میں، مغربی دنیا میں تو کامن ہے، ماں کے موت کا پتہ چلا بدبو سے، یہ کامن ہے۔ ہمارے ہاں ماں مر جائے اور بچوں کو ایک ہفتے بعد پتہ چلے کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو لوگ سر اٹھا لیں گے آسمان پہ، یار تمہاری ماں مر گئی، تمہیں نہیں پتا چلا، لیکن وہاں سر نہیں اٹھایا جاتا، کامن ہے۔ میں نے بتایا تھا نا ابھی حج پہ ہمارے ایک دوست ملے، کہنے لگے وہاں ہماری کولیگ تھی، اس کے پاس فون آیا ماں کا کہ میں مرنے والی ہوں، آ جاؤ، نہیں گئی وہ۔ کہتے میں نے کہا کیوں نہیں جا رہی؟ ورکنگ ڈے ہے بھائی، چھٹی کا دن تھوڑی ہے، ماں مر گئی۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے ریلیشن، اخلاق، نائس ٹو میٹ یو۔ انگلش جب ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے پہلے کہنا نائس ٹو میٹ یو، آپ نے جواب میں کہنا نائس ٹو میٹ یو ٹو۔ سمجھ رہے ہو؟ نہیں یار یہ سمجھ میں، چھوڑو یار۔ تو وہ محترمہ ڈراموں میں آیا کرتی تھی، اللہ مغفرت فرمائے بیچاری کی، بہرحال مسلمان تھی۔ تو آخری وقت بہت ڈپریشن میں گزرا، تنہائی میں گزرا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے عبرت حاصل کرو، بچے پیدا بھی کرو، ان کو دین بھی سکھاؤ۔ ان لوگوں کے ایک ایک آدھا پونے دو اس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے ختم ہونے میں، 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع۔ ماہرین بولتے ہیں بڑھاپا آنے کو کے پروسیس کو سست کیا جا سکتا ہے، ختم بولو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بہت اچھی خوراکیں کھا لیں، آپ جم جائیں، ایکسرسائز کریں، تو کیا بوڑھے نہیں ہوں گے؟ ہیں؟ بوڑھے پھر بھی ہوں گے، ہاں تھوڑا دیر سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور جو صحت کا خیال نہیں کرتے وہ ذرا 40 میں ہی بڈھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتا دوں، جو بڈھا لگ رہا ہو ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو۔ میں نے بہت سے ایسے دیکھے جو لگتے کچھ اور تھے، نکلے کچھ اور، لگتے تھے کہ بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں انہوں نے شادی کی 80 سال میں، رپورٹ پازیٹیو آئی، 2 4 بچے ہو گئے ان کے۔ اور ایسے بھی بہت سے دیکھیں، لگتے تھے نکلے نہیں، بیلنس ہی نہیں۔ خیر پھر ہم دائیں بائیں چلے جاتے ہیں یار۔ تو اس لیے یہ جو خاندانی نظام پر میں اتنا چیختا رہتا ہوں، اسی لیے چیختا رہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی وہی کلچر آ رہا ہے، خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے۔ تو تمہارا بڑھاپا بھی جاپانیوں والا ہوگا، چائنا والا بڑھاپا ہوگا۔ میں نے بتایا نا ملیشیا میں 2 چائنیز بڈھیاں دیکھی میں نے۔ ملیشیا میں ہم جس مولانا صاحب کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، پڑوس میں چائنیز خواتین رہتی تھیں۔ میں گیا ان سے ملنے تو 2 بڈھیاں بالکنی میں بیٹھی ہوتی تھی، آنکھوں سے آنسو، تنہائی تنہائی تنہائی۔ تو مجھے ان پڑوسیوں نے بتایا، جو میرے ہوسٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ سال میں 1 آدھ دفعہ ان کا بیٹا یا کوئی بیٹی آ جاتی ہے، کوئی پھول وول لے کے، تھوڑا ہیلو ہائی کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گورنمنٹ آتی ہے، خیال کرتی ہے حکومت۔ یہ والا بڑھاپا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، نہ ٹائم پہ شادی کرو، نہ بچے پیدا کرو، بچے 2 ہی اچھے، تربیت یافتہ، ایک کو ڈاکٹر بناؤ، ایک کو کیا بناؤ؟ انجینئر بناؤ۔ اور ظاہر ہے اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر پاکستان میں تھوڑی رہے گا، UK جائے گا، امریکہ جائے گا۔ تو وہ جو 2 بچے نکلے تھے وہ بھی بڑھاپے میں کہاں ہوں گے؟ بولو نا، باہر۔ اور آپ بڈھا بڈھی یہاں پہ
1000 गज के बंगले में एक दूसरे का मुंह तक रहे होगे, एक दूसरे का मुंह तक रहे हो। कुरान के अल्फाज क्या हैं? वबनीना शुहूदा, अल्लाह कहते हैं मैंने इंसान पर एहसान किया। वबनीना शुहूदा, उसे बेटे दिए हाजिर रहने वाले, बेटे दिए, बोलो ना क्या हो गया मेरे भाई, हाजिर रहने वाले। बेटा जब रौनक होता है जब वो आपके, यार जुमला कंप्लीट किया करो ना, हमें भी तो गर्मी लग रही है ना। मेरा मकसद बयान होता ही नहीं है, मेरा मकसद तो आपको मोटिवेट करना है। मेरे जो खालिसतन इल्मी बयान है वो मेरे चैनल पे आप स्पीचेस पे तफसीर के लेक्चर सुन लें। आप लोग कहते हैं ना मुफ्ती साहब आप एक आयत पढ़ते हैं और दाएं बाएं चले जाते हैं, तो मेरे तफसीर के लेक्चर हैं मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस में, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उसमें A to Z पूरा कुरान है। सिर्फ एक पारा रह गया, वो भी इंशाल्लाह भी कंप्लीट हो जाएगा। 29 पारे हो चुके हैं। 40-40 मिनट के 560 या 61-62 तकरीबन लेक्चर्स रिकॉर्ड किए मैंने। वो खालिसतन कुरान की टू द पॉइंट तफसीर है, समझते हो? उसमें मैं किसी से ये नहीं कहता कि फिल इन द ब्लैंक्स, यहां या ना में जवाब दें। वो टू द पॉइंट कुरान की तफसीर है, वो 40 मिनट में मैं पेश करता हूं। तो जिसको कुरान पूरे तौर पे समझना है वो लेक्चर सुने। ये जो मजलिस होती है जुम्मा और इतवार की, ये इल्मी कम और इसमें मोटिवेशन का उनसर ज्यादा। थोड़ी सी बात है लेकिन उस पर मोटिवेट करना है, अमल पे लाना है। तो अमल पे लाने के लिए पान गुटके की मिसालें भी आएंगी और वाकयात भी आएंगे और थोड़ा बहुत तंजो मिजाह भी होगा ताकि आप बोर ना हो। तो ये सब कुछ चलता है, मजमे को बिठा के रखना है ना। मैं ऐसे